10 مرید ایک مرید کے پیر دباتا ہے یا نکاح دباؤ 10 توڑ دباؤ اور پیر رکھتے تاہی پڑے ناگر نے سو چکا جوڑتے ہیں سب سے محنت زیادہ ہے بہت کاہل ہوتے ہیں پاس میں جو کاہل ہوگا وہ برباد ہوگا دوسرے کو برباد کرے گی تھوڑے کاہل سفر میں جا رہا ہے تو چھت کہیں طرح طرح کے بھائی کی دیوار نہیں چلیے غیر پتے پتے لگی رہا ہے انہوں لے کے دیکھے کہا ہے عورت کو عورت سے دکھائے اپنے میں ایک بیٹی تو وہ کیا ہوتا ہے وہ عورت اٹھا غلط سے دکھائے اپنے میں ایک مساجد گزرا جو پہلے سے پیش ہوئے لوگ ہوگا تو اٹھا کے مسافر پیدا تو سرکار کا ہی پڑا ہے وہاں سے اور بھی رات وہاں اپنے بول کر کتا منہ تو ایسے کی طرح بغیر میں نہیں پڑے تو ایسے ایسے کاہل لوگ یہ تو جا کے کامیابی کر سکتے ہیں جب پیر اتنا بڑا کاہل کہ 10 مریضوں سے پیر لگوائے گا تو وہ دین کا کام کیا کر سکتا ہے اے لوگوں کس کی خدمت کرو حدیث پاک میں حکیم ابن معاویہ القشیری حضرت حکیم بن معاویہ القشیری ایک صحابی ہیں بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے اور پوچھتے ہیں فرماتے ہیں سالنا رسول اللہ قال سالنا رسول اللہ حکیم بن معاویہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور سے پوچھا من احق بحسن صحابتی اللہ کے رسول یہ بتا دیجیے کہ ہماری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے ہم کس کی خدمت زیادہ کریں حضور نے پیر صاحب کو نہیں بتایا بلکہ حضور نے فرمایا اموں کہا تیری ماں ہے تو ثم من حکیم کہتے میں نے پھر کہا اللہ کے رسول ماں کے بعد کس کی خدمت کریں تو سرکار فرماتے اموں کہا تیری ماں ہے تو ثم من میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون تو سرکار فرماتے اموں کہا تیری ماں ہے پوچھتے جا رہے ہیں میرے نبی ماں کو بتاتے جا رہے ہیں چوتھی مرتبہ پھر پوچھا تو ثم من اللہ کے رسول ماں کے بعد سے کس کی خدمت کریں تو سرکار فرماتے ہیں ابو کہا تیرا باپ ہے اور اس کے بعد صحابی نے نہ پوچھا نہ میرے نبی نے کچھ جواب دیا پتا چلا کہ اللہ کمائی میں برکت ہے تو سب سے زیادہ اپنی ماں کو ملاؤ اپنے باپ کو ملاؤ لیکن آج ہم لوگوں نے ماں باپ سے اپنے آپ کو جدا کر بتایا نا جب تک کہ ماں باپ ہوتے شادی نہیں ہوتی لڑکے کی تب تک کہ تو ماں باپ لیکن کہاں بیوی آئی آواز بھی نہیں ہے صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا ایسے آوت اللہ جانے کو پھوک لے کے آتا کھانے پھوک لے ایک صحابی بار گائے نبی میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری ماں کا انتقال ہو گیا میرے گھر میں میرے باپ ہے میری بیوی ہے لیکن میرے باپ اور میری بیوی میں بنتی نہیں ہے باپ کہتے ہیں بیوی کو طلاق دے دو اور بیوی کہتی ہے باپ سے الگ رہو وہ کسی کب تک لا دیں تھوڑا ڈالی کا کا کوئی انتظام نہیں ہو اللہ کے رسول کیا کروں باپ کا کہاں مانوں یا بیوی کا کہاں مانوں حضور نے جواب دیا انا ونبواب الجنہ اے میرے صحابی تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے ماں جنت ہے اور باپ جنت کا
سے جاہل نہیں تھے. انہوں نے کہا واللہ لا اترک الجنہ، قسم اللہ کی میں جنت کو نہیں چھوڑتا. اور گھر گئے، بیوی کو طلاق دے دیا. بیوی رونے لگی، کہا کون سی غلطی ہو گئی کہ آگے آگے تو نے مجھے طلاق دے دیا. انہوں نے جواب دیا کہ تجھے طلاق دیا ہوں تو تیرے بدلے میں دوسری بیوی پاؤں گا، اور اگر باپ کو چھوڑ دوں گا تو قیامت تک باپ کے بدلے میں دوسرا باپ نہیں پاؤں گا. ہیلو، صحابہ کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے. اسی لیے قرآن کریم کہتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے میرے بندے ماں باپ کے سامنے دونوں باتوں کو رحم دلی سے چھپا دیا کر. جب ابا اماں سامنے آئے تو بازو کو چھپا دیا. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ طریقہ پردھان لے کر بیٹھا ہے کرسی پر، ملے والے ملے آئے اور بڑھا باپ بیچارہ پانی گھوٹ گھوٹ آپ کے پیا ہوا، ابا چائے لے آؤ، ابا پانی لے آؤ. لڑکا مولانا بن گیا تو مولانا اپنے ملنے والوں کے پاس بیٹھے ابا سے پانی منگا رہے ہیں. اے لوگوں، چاہے پردھان بن جاؤ، چاہے مولانا بن جاؤ، حاجی بن جاؤ، لیکن باپ سے کبھی تمہارا درجہ بڑا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنایا، اور گورنر بنانے کے بعد فرماتے ہیں اے معاذ گورنر ہو گئے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، لا تؤقن والدیک، اپنے ماں باپ کی ہرگز نافرمانی نہ کرنا. نہ سمجھنا میں گورنر ہوں. وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر یہ دونوں تمہیں حکم دے دے کہ گھر چھوڑ دو تو گھر چھوڑ دینا، مال چھوڑ دو تو مال چھوڑ دینا، لیکن ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. اس لیے لوگوں، حضرت مطلب ایسے ترقی کی زندگی ہمارے تمہارے لیے بھی نمونے عمل کرتے ہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور اللہ کہتا مجھ سے کہو بندو، کیا کہو؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب ان دونوں کے اوپر تم رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ میرے بچپنے میں دونوں میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے. میرا بچپنا تھا دونوں مہربان تھے، میرا یہ دونوں بوڑھے ہو گئے، دونوں پر تم مہربان. تو ماں باپ کی قدر کرو، پیر کا درجہ بعد میں، ماں باپ کا درجہ پہلے. پیر کو کپڑا بعد میں دو، پیر کی دعوت بعد میں دو، پہلے دیکھو کہ میرا باپ بھوکتا ہے، میری ماں بھوکی کہ نہیں بھوکی. پیر تو اسے کہتے ہیں کہ مرید کو مالا مال. ایسا پیر ہونا چاہیے جیسے حضرت بابا بڑے پیر کر کے شکر ایک جگہ تقریر کر رہے تھے تو ان کے مرید لوگ آئے اور ہاتھ جوڑا کہا حضور ہم سب آپ کے مرید ہیں، بچے تصویر ہے. غریبی نے کمر توڑ دیا، بچے بھوکوں مر رہے ہیں، حضور مدد کریے کہ ہمارے بچوں کا کچھ سہارا ہو. بابا غریب کو طرح سے نہ جاؤ مٹی کا ڈھیلا لیا، مٹی کا ڈھیلا لے کے آئے. بابا غریب نے مٹی کی ڈھیلوں کو دیا. اول آپ نے ضرور پڑا کہ ایک مرتبہ پھر ولڈا پڑا تو منہ چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا. یہ بھی ہم مریدوں کو پانے گا کہ اس طرح کی ضرورت پوری کر لو، مرید ہے مانا مان لو. تو مجمع میں بہت سے لوگ رہے ہیں کاٹنے بزنس تو کہیں چلے تو سونا بنانا بڑا آسان ہے. آج معلوم ہوگا آپ نے ضرور پڑھو کہ ایک مرتبہ کو ولڈا پڑھو تو سونا تیار بہت میاد سے دور کرے اپنے محبت پردیش کے دوسرے ہو. جب مٹی کا ڈھیلا لے گیا تو چھوٹی کہیں رات میں مٹی ڈھیلا تھا، جلدی کرنا
सारे विषय ढीला कर रहे हैं तो पूरा चिप्पा उठा लेंगे। ऐसे जल्दी करो, ढीला कहाँ बनाए तो चिप्पा चिरा बहुत सोचे कि पहले बनते करी सही बात है यार, पर रखते साथ आगे बंद की अगर आगे जरूर पड़े तो मतलब बढ़ना पड़े फोन छोड़े तो बिल्कुल ढीला सोना, जब फोन छोड़े उसके बाद आगे खोले तो देखे तो चिप्पा में थोड़ा फर्क नहीं रहा। फिर आगे स्पीड पढ़ के होगी फिर भी पढ़ा सच्चे रहेगा, मोहम्मद लेना आएगा चिप्पा नहीं करेगा। तो उठा बाबा फरीद के दरबार में गया, कहने लगा हुजूर आपने अव्वल आके जरूर शरीर बना के मरतबा पे अल्लाह पढ़ के मिट्टी का गिलास सोना बन गया। तो मैं पूरी रात पढ़ता रहा, सुबह हो गई लेकिन मिट्टी में फर्क नहीं आया, क्या वजह? तो बाबा फरीद फरमाते बेटा जो मैंने पढ़ा है तुमने पढ़ा है, लेकिन सब सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। अल्लाह का शुक्र है कि अपनी जबान से पूरी जिंदगी में कभी झूठी बोली नहीं बोला हूँ। झूठ से अपनी जबान को मैंने बचा के रखा है, तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को धो तो मिट्टी सोना बन जाए। बेटा तो भी अपनी जबान को झूठ बोलने से बचा ले तो अल्लाह ताला तेरी मुंह की निकली हुई दुआओं को भी कबूल फरमा लेगा। मौलवी कायनात कॉन्फ्रेंस सबसे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहबुल्लाह हमारे रिसालत सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों सच आज दुआएं नहीं हमारी कबूल होती, क्यों? इसलिए कि हम झूठ बोला। इरशाद फरमाते हैं सिर्फ बिर्रुन, सच बोलना नेकी है, वल बिर्रु यहदी इलल जन्ना, और ये नेकी ऐसी है जो तुम्हें जन्नत की तरफ लेके जाएगी। सच बोल। तो पीर ऐसे होते थे जो मुरीदों की मदद करते थे। और आज पीर कौन में रहते हैं? तो मुरीदन से मदद मांगते हैं। गाँव गाँव बस्ती बस्ती अपने खन्ना बुआ गाँव में एक बाबा आओ, हफ्ता गुजर गया मस्जिद में नहीं देखा, गाँव बड़ा चर्चा। एक दिन मगरिब पर है तो 4-5 मेहरबान सड़क पर खड़ी फसल बचिया तो करीब हो गए। कहा बात नहीं बोलाना भैया वो जलाली बाबा मेरे मौलाना भैया बहुत जलाली है, ये पीढ़ी नहीं पिए थे मौलाना भैया पूरे पूरे बंडल मांग लगाए कि मौलाना भैया बहुत जलाली। हम कहा तो जलाली बाबा और जलाली करूँ दुनिया नशा एक पीढ़ी पूरी आ जाती है, पूरे पूरे बंडल में नशा पूरी आ जाती है। बाबा नहीं पीछे इतना दीवाना रहा है। लोगों हकीकी पीर वही है जो अपनी मुरीद पर एक निगाह डाले तो मुरीद की जिंदगी में बदलाव आए। गिना रहे हैं पीर साहब घर में न मुरीद के चेहरे पे दाढ़ी है तो बन रही है बराबर, लिबास वैसे है, नमाज से दूर, लेकिन पीर साहब के मुंह से न निकली की नमाज पढ़े सकते। लोगों सबसे बड़े पीर हमारे आपके इमाम हुसैन है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, क्यों? मदीना छोड़ना पड़ा तो मदीना छोड़ दिया। वो मदीना जिस मदीने में जाने की हर मुसलमान तमन्ना करता है, हम दुआएं मांगा करते हैं मौला दिखा गया इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा गया इलाही वो मदीना कैसी बसती है, यहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हर मुसलमान मदीना जाने की मुतमन्नी, और इमाम हुसैन मदीना छोड़ दिया। मदीना छोड़ दिया, मक्का गए, मक्का भी छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, करबला गए, जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ देकर मुरीद नहीं हुए। क्यों? यजीद काफिर था,
کافر نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، پھر بھی حسین نے ہاتھ بیان نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یزید نے نمازوں کو چھوڑ دیا تھا. داڑھی بنوائی تھی حضور کی امت میں سب سے پہلے داڑھی بنوانے والا یزید ہی ہے. سب سے پہلے داڑھی نے بنوائی. اس سے پہلے کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں تھا کہ جس کے چہرے سے داڑھی بنی ہو. شراب پینے لگا تھا، اس لیے امام حسین نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا. سب کچھ گوارا کر دیا لیکن یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا. لوگوں، پیر وہی ہو جو نمازی ہو. اور اسے بھی پتا چلا کہ آج ہم سب یا حسین، ابھی یا حسین یا حسین کا نعرہ خوب لگ رہا ہے. یا حسین کا نعرہ جھوٹ کا نعرہ. سچا نعرہ اس وقت مانا جائے گا جب تمہاری نمازیں نہ چھوٹی ہوں، تمہارے چہرے سے داڑھی نہ بنتی ہو. اگر چہرے سے داڑھی بنا ڈالا، نمازوں کو چھوڑا، تو تم یا حسین کہنے کے حقدار نہیں ہو. حسینی تو وہ ہے جو نمازی ہو. حسینی وہ ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہو. آج اللہ کی بنا ہم حسینیوں کی داڑھی بنا رہے ہیں، یا علی کا نعرہ مار رہے ہیں، داڑھی بنا رہے ہیں. حضرت علی کے چہرے پہ ایسی داڑھی تھی الحمدللہ. ایک یہودی سے ملاقات ہو گئی تو یہودی کے چہرے پہ ہلکی داڑھی تھی، جیسے سچی دیوا کے نہیں چلے. حضرت علی کی داڑھی بھری بھری تھی. اس نے کہا اللہ کے شیر، ہمارے چہرے پہ داڑھی چھوٹی سی، آپ کے چہرے پہ داڑھی گھنی ہوئی ہے، ایسا کیوں؟ آپ کو آپ کے پیغمبر نے بابو علم کہا، علم کے دروازہ ہے، ایسا کیوں؟ قرآن سے بتا سکتے ہو؟ بالکل قرآن میں اللہ نے اس کا بھی بیان کرنا. آپ بتاؤ. تو حضرت علی سے خدا فوراً قرآن کی آیت پڑھے، فرماتے ہیں، سنو اللہ فرماتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے اپنے رب کے حکم سے پودا زیادہ اگاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. اور وہ زمین جو بیکار ہوتی ہے پودا نہیں نکالتی مگر یکا دکا. تو الحمدللہ میرا چہرہ ایمانی چہرہ ہے، اس لیے بات زیادہ نکلے. تمہارا چہرہ ایک مشرک کا چہرہ ہے، اس لیے اتنے بال نہیں ہوگے. یہودی نے جب حضرت علی کی زبان سے قرآن کی آیت سنی تو فوراً اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور وہ یہودی پکار اٹھا کہ اللہ کے شیر، آج مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام سب سے سچا مذہب ہے اور اسلام کے ماننے والے بھی بڑے سچے ہیں. میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کی داڑھی دیکھ کر ایک یہودی کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. اور آج ہم علی کے ماننے والے داڑھی سکھا رہے ہیں، علی کے ماننے والے نمازیں چھوڑ رہے ہیں. آج داڑھی والے کو ملی نگاہ سے دیکھا جائے. ایک آدمی کی مٹیا کی شادی لاکھ ایک لڑکا ساتھ ہے تو ان کا دیکھا ہی نہیں کہ دیکھی لڑکو آئے کون میں ہوا گئے تو ان کے چہرے داڑھی رہا ہے تو وہ کون رہا میرے تو ملا ہے. کہا بھائی کہا کمائی چھوڑو ہٹا کا بولو بیٹھ پوشن والا بتاؤ. بیٹھ پوشن والے تلاش کر جو جیسے تلاش کرتا ہے. دیکھو حرام روزی تلاش کرو حرام ملے گی، حلال تلاش کرو حلال. ان کا پیٹ پوشن والا شادی طے ہوئے گئے، شادی تاریخ طے ہوئے گئے. جب وہ دن آیا تو پہلے زمانے میں یہاں دلہا بھی یہاں لوگ نبھاوت نہ خود نہیں نہاتے، بڑھوا لوگ جانا تو ان کا نبھاوے چلے. سب جب نبھاوے چلے تو ان کے پیخانہ لگ گیا تو چلا گیا لیکن میں پیخانہ کریں. جب پیخانہ کر کے نکلا تو روزہ نہ ہوگا کچھ نہیں پڑا. تو باپ روے لاکھ ڈھائی لاکھ چڑھائے گا کیسے؟ تو ان کا گھسیٹ وسیٹ کے اسپتال پہنچے. ڈاکٹر صاحب کا دیکھے، ڈاکٹر صاحب کے گھبرانا آپریشن کرے کوئی تھی. تو باپ چلان گئے ڈاکٹر صاحب آج شادی کا دلہا بنا ہوا ہے، رشتے دار انتظار میں آپریشن کری اور اللہ جانے مہینہ پکائے کہ 2 مہینہ پکائے کیسے ہو. ڈاکٹر صاحب کے گھبراؤ کا 2 منٹ میں لے کے آپریشن روم میں
ہجوم نے نیا دروازہ کھولے تو سیدھا سیدھا نکلا. اب سب کا تھا کہ بھائی اللہ ہجوم نے لاگ آپریشن ہوئے گا ہوگا. تو پوچھنے لگے ڈاکٹر صاحب کون بیماری رہے کہ ہجوم نے لاگ ٹھیک ہوئی گا. ڈاکٹر صاحب نے کوئی بیماری نہیں, پینٹ کے بٹن بوسٹ میں لگائی گئی. پینٹ کے بٹن بوسٹ میں بتاؤ ایسے ایسے چونگا پڑے گا پہن کے پینٹیں جو ہے آگے جانا ہوگی کہاں لگائے گا. ارے یار یہ کوئی ترقی کا لباس ہے. پینٹ بوسٹ انگریزوں کا لباس ہے, جائز ہے ناجائز نہیں ہے, لیکن یہ غلام نبی کی پہچان ہے. پینٹ بوسٹ آج بہت شوق سے لوگ پہنتے ہیں. ہفتہ بھر تو نماز پڑھیے نا, جمعہ جائیے پڑھے وہ میں یہ پینٹ بوسٹ ہی میں پہنیے پینٹ اور شرٹ کہ جہاں سے پینٹ ختم ہوئے تو بوسٹ ہوئے سے بوسٹ شروع. مطلب جو لوگ دن پہنچیے نیت بنی ہے نماز پڑھی ہے. اس کے بعد جب رکو میں یہاں جائیے تو 4 انگل ان کے دوسری دکان کھل رہے. اس کے بعد جب سجدہ کیا تھا تو آدھی دکان کھل رہے. بتاؤ ان کے نماز تو ختم ہو گئی لیکن پیچھے والے کے دل کے کہاں آ گئے. نوجوانوں کم سے کم 8ویں دن نماز جمعہ پڑھتے ہو تو وہ بھی برباد, اپنی بھی برباد, دوسرے کی بھی برباد. نماز جمعہ کا اہتمام کرو. نماز جمعہ بڑی دو دولت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں جو غریب ہیں, ہماری امت میں غریبوں کا حج اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ میں رکھا ہے. کہ جب ہمارا کوئی غریب امتی نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. یاد آئے نوجوان نماز جمعہ کا اہتمام کیا کرو. پینٹ بوسٹ پہنو لیکن اتنا نہیں تھا بوسٹ پہنو کہ جب نماز میں تم رکوع سجدہ میں جاؤ تو تمہاری سترے اور شرم رکھا. یا حسین کا نعرہ لگانے والے حسینی بنو, چہرے پہ داڑھی سجا لو. حدیث شریف میں ہے کہ چہرے کی داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا. جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اس کی قبر منور ہوگی. اس لیے نمازیں پڑھو. حضرت علی شیر خدا, ابھی ہمارے حضرت ہم سے پہلے جو نعت پڑھ رہے تو انہوں نے بتایا کہ حضور ان کے رات میں سر رکھ کے, حضرت علی کے رات میں سر رکھ کے سو گئے تھے. نماز اثر حضرت علی نے نہیں پڑی تھی, سورج ڈوب گیا. جب سورج ڈوبنے لگا تو حضرت علی کسمکس میں کہ حضور کو جگاتا ہوں تو حضور کے آرام میں کمی ہو, نہیں جگاتا ہوں تو نماز چھوٹے گی. لیکن حضرت علی نے محبت رسول کو نہیں کہا. سب سے بڑی دولت صحابہ محبت رسول سمجھتے. اور بھی آج اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت امام محمود رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری دنیا میں چرچا کیوں لگا. کچھ خانقاہ والے تھے جو اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیتے تھے جلدی, لیکن اب وہ بھی لیتے تھے. دیکھ لیا کہ بغیر اعلیٰ حضرت کا دعوت تھامے ہمیں تو دنیا میں عزت ملے گی نہ حضرت تو مسئلے کی اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے لگے. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے عزت کیوں عطا فرمائی؟ صرف محبت رسول کی. ممبئی میں ایک کانفرنس ہوئی, بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس اسٹیج پر کہ چوچا شریف آسمی میاں کے ابا حضور محدث آدمی ہند علیہ رحمہ تشریف لے اور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم محمد تشریف لے. جب دونوں بزرگ اسٹیج پر پہنچے اور مسافہ ملایا تو مفتی اعظم نے محدث اعظم کا ہاتھ چوما اور محدث اعظم نے مفتی اعظم کا ہاتھ چوما. تو محدث اعظم کے مریدوں نے کہا حضور آپ سید ہیں, وہ پٹھان ہیں, انہوں نے آپ کا ہاتھ چوما تو بہتر کیا کیونکہ آپ سید ہیں, اور آپ ان کا ہاتھ کیوں چوما, وہ جو پٹھان ہے. تو محدث اعظم نے جواب دیا تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ چوما سید ہونے کے ناطے, اور میں نے ان کے ہاتھ کو چوما ہے اس کے رسول کی وجہ سے. یہ اعلیٰ حضرت اور ان کے بچوں میں اللہ نے وہ اس کے رسول پیدا فرمایا ہے جو اور لوگوں میں نہیں دکھائی پڑتا. اعلیٰ حضرت کو جو مقام اللہ نے
محبت رسول کی. وہ سب سوال کرتا ہے. حضرت علی بھی ایک طرف نماز ایک طرف محبت رسول. حضور کو جگایا نہیں, محبت رسول نہیں جانے دیا, نماز چلی گئی. لیکن نماز سے بھی بہت محبت کرتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت علی سے خدا رونے لگے, اور ایسا روئے کہ حضور بیدار ہو گئے. فرمایا رو رہے ہو, کہا اللہ کے رسول نماز چلی, سورج ڈوب گیا, میری اثر چلی گئی. حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا, ڈوبا ہوا سورج پھر واپس پلٹا, اور حضرت علی سے خدا نے نماز اثر ادا فرمائی. اعلیٰ حضرت فرماتے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوتا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوتا. وندے نجدی دیکھ لے طاقت رسول اللہ کی. دار رسالت والد کائنات کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علی کی زندگی میں ایک مرتبہ اثر کرنا چاہیے کہ تو روئے. اے علی علی کا نعرہ لگانے والوں, ذرا تم بھی سوچو دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہ تمہاری 5 وقت کی نمازیں جا رہی ہیں, اور تم نے کبھی سوچا, کبھی احساس ہوا. ایک نماز اثر چکی تھی تو روئے تھے حضرت علی. وہ بھی کھانے میں نہیں چکی تھی, سونے میں نہیں چکی تھی, کھیل کود میں نہیں چکی تھی, بلکہ محبت رسول پھر بھی روئے تھے حضرت علی. افسوس ہمارے دل اتنے غافل ہو گئے کہ ہماری نمازیں جھٹ چھٹ رہی ہیں اور ہمارے چہرے پہ نظر برابر فکر نہیں. لوگوں نمازیں پڑھو ورنہ یہ علی کا نعرہ نہ لگاؤ, جھوٹا ہے نعرہ. نماز بہت مصیبتوں سے نجات دینے والی ہے. ہمارا گاؤں کھنہ پوروا جنگل ڈالے, اکثر لوگ جنگل سے لکڑی چورائے جاتا تھا. ایک دفعہ 3 آدمی رہ ڈالے تو پکڑ گئے, پولیس ان کا پکڑ کے لے کے روپئے دیا, کھانا نیپال بارڈر کے تھانے پر بھی تینوں بیٹھے رہے. دروگا جی چائے وائے پی کے تھے, پٹا اٹھائے, پٹا اٹھا کے جب مارے چلے تو تینوں میں یہ تو بہت چالو رہا ہے, وہ اٹھا گھر سے رومال بچھائی دیکھ پاتی. اب بھی لوگ سکھت کے بیٹھے رہے. دروگا جی جب ان کا ماری والے ان کا مار وار کے جب اٹھے لگ گھومنے وہ بھی جب سے نیل باندھ گئے تو لوگ کیا ہے وہاں ان کا دونوں مار ہے, اور جب اٹھے لگ ارادہ کریں تو اسے نمازیں نہیں ختم ہوئی. نیت پر نیت باندھے, نیت پر نیت باندھے, سلام پھیرے کہ جھڑ سے باندھے. 1 گھنٹہ گزر گیا اور نہیں دونوں بیچارے بار بار مارے نہیں. یہاں تک 1 گھنٹہ میں گاؤں سے روپیہ بٹور کے تھانے پہنچ گئے. دروگا جی روپیہ پائے گا تو چھوڑ نہیں سکتا. جب تینوں چھٹ کے آئے گاؤں میں تو دونوں کا کیا ہوا, ڈھائی سال کب پہ نمازی نہیں بنا. یہ سارے کے نمازیں نہیں ختم کر سکتا. کم سے کم تھوڑی دیر اقامت کے تب تک تو ہم لوگ سب بتائیں گے, لیکن اللہ جانے کو نماز 700 روپئے دوسرا کھا لیتے. اس نے نماز پڑھی تھی صرف دروگا جی کے ڈر میں, تو مار سے بچ گئے. کاش اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سچی نماز پڑھا ہوا بانے ہوا تو دروگا جی کے مار سے بھی بچا تھا, اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بھی بچا تھا. لوگوں نمازیں پڑھو ورنہ یا علی علی کہنے والے دجال دنیا بہت گزر گئے. یا علی یا حسین کہنے سے کیا فائدہ جب ان کے مشن کو چھوڑ رہے ہو. یا علی کہنے والے بہت دجال ہیں. مولانا عبد مصطفیٰ عالمی نے دجال کا واقعہ بیان کیا اپنے کتاب میں حقانی تقریر کی. ایک مولوی رہا تو مولوی پڑھاوے نہیں جائے, گھرے پڑے رہا قدر پر, تو مولوی گھر میں کچی لوگ لگتا جو رائے گھر پہ جب ان کا حکم کرے جاتا تو مولوی ایک کہلا کہ آئے کے گھرے لیتے رہا کر پڑھاوے نہیں جاتا. جن کا بھوکن پر سے جگ ہو پڑھاؤ رہا تو مولوی بات ہے چپ چپ, مولوی ایک بچاری چپ ہوئی. لیکن پیٹ کہاں چلا جائے تو چلے نہیں, پھر کہے لاگے کہ الگ واسطے چلے جائے تو پڑھاؤ رہا. جن کا بھوکن مرد ہے تو غیرت مری دے دے چلے جائے, مولوی گھر چھوڑ
ہفتے کو پڑھاؤ تو مل بھی کہیں کہ ہم کو نہیں جانا تھا، ہم دھوپ سے روپیہ پیدا کریں کہیں ہاں تھوڑے دھوپ مارتا کما لے تو لڑکا بھوک پر پڑتی چلے جانے الگ واسطے چلے جا وہ پڑھاؤ رہا. جب ملبے پیچھے پڑ گئی تو ملبی گھر چھوڑ گئے، ایک بہت بڑے شہر میں پہنچے، لیکن بہت عالیشان مسجد بنی رہا، لوگ ہمارے بیٹھ کے ملبی ہوئے لگے. اور اس مسجد جو اتفاق سے شیعہ لوگ بنے تو شیعہ جب نماز پڑھے پہنچے تو لیکن ان کا روح تو کاہے ہو تو نا بہت غریب ہو کر نہیں تھے. ہم کا مسجد میں رکھ لیتے جھاڑو واڑو دی صرف ہم کا کھانا چاہے گا سیوے کے یہاں رکھتا سستا آدمی تو بولو نہیں رکھتا مل بھی جھاڑو دے لگے کھانا پاوے لگے. ہفتہ کے بعد ایک دن بن کے پھر بیٹھ کے وہ پھر سے نا بس پورے پہنچے لیکن وہ تو کہنا پیر وہ تو گاڑی اور نہیں پاوا. اگر پڑھے ہوئے تو آج ہم ہماری بھی لوگ عزت کرتے اسی افسوس میں رو رہے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں پائے. تو لوگ کہیں تو روز کا ہے نہیں پڑھے ہوئے تو قاعدہ نہیں ہے امام صاحب سے پڑھو تو مل بھی چلے گئے قاعدہ خرید کریں. امام صاحب کے شروع کی امام صاحب بسم اللہ کہیں گے علم لے کے اسے شروع کریں. جب زال پر نمبر پہنچا امام صاحب زال پر وہاں اور مل بھی جال کا اعزال مل بھی کا جال ان پڑھ کا پڑھائی لکھا کو پڑھائی اس جال کریں امام صاحب سبق روک دے. دوسرے دن پھر جب بیٹے پڑھاوے تو پھر ہوئے پر نمبر رکوا علی بیٹے سے چلے کہاں چلا گا. جب زال پر نمبر آوا تو امام صاحب زال کا پڑھاوے کوئی بھی زال کا ہے سبق روک دو. دوسرے دن پھر جب شروع کرے تو پھر ہوئے نمبر رکا اس زال کا نہیں کرے. امام صاحب آگے بڑھے نہیں ہم لوگ ہوئے تو حالی ختم کرائے دچھنا لے لی نذرانہ لے لی لیکن وہ بچارے آگے نہیں بڑھے. یہاں تک کہ اسی زال پر رکے معاملہ ہفتہ گزر گیا اور دھیرے دھیرے بات شہر میں پھیلے لگا. لوگ پھیلا لے مسجد میں جو جھاڑو دیتے یار بڑی کامڑ ہے بہت بدعقل ہے یار. کچھ کہنے نے بتاؤ ہفتہ ہوئے گا زال نہیں کہتے سو پورے شہر میں بدنام ہوگا. پر جب بدنام ہوگا تو ایک دن فجر میں جیسے امام صاحب سلام پھیری ویسے مولوی کھڑا ہوگا ہے کوئی جائے گا نہیں. آج میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کروں تو شیوے کہیں 15 دن ہو گئے جان نہیں گئے پیسے تو نہیں تقریب کیسے کی تو لوگ کہیں سن لیکن پہت کہا ہے لوگ وہ تقریر نہیں سنت رہا وہ بیٹھے دیکھیے پہت کہا ہے. مولوی پہلے سے مولانا مولوی رہتے کھڑا ہوا اور ایسا خطبہ پڑھ کے حضرت امام حسین کی ایسی دردناک شہادت بیان کی کہ سارے شیعہ بوم بوم ہوئے ہیں. اور ان کی شہادت ہے بھی دردناک. 1400 برس گزر گئے آج بھی کتاب میں واقعہ پڑھو تو آنکھوں میں آنسو آئے گا. اور شیوے تو اور مختار ہو تو رو روئے لائے تو مل بھی خاموش ہو گئے. جب شیوے رو گئے تو چھپائے نہیں تب شیوے کہاں سے آئے ہو تم 15 دن ہوئے گا زال نہیں دے پائے ہو آج اچانک کرتے بڑے مولانا کیسے ہو گیا بچے بڑی تقریر سنا دی ہو. تو مل بھی کہا کہ تمہیں کچھ پتا ہے آج رات جب میں بستر پہ لیٹا تو میں نے 1000 مرتبہ کہا یا علی یا علی یا علی یا علی 1000 مرتبہ میں نے کہا. اسی وقت تب کا ہوا جب 1000 مرتبہ میں نے علی علی کہا تو حضرت علی تشریف لے آئے. اسی میں کہا ہمارے لوگ زندگی گزر گئے علی علی کہا نہیں آئے ابھی آج رات میں میرے پاس آئے گئے بل بھی کہتے ہم نے نصیب کے بعد ایک پھر کا ہوا کہ حضرت علی آئے کہ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیوں بلا رہا ہے. میں نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں. کہا منہ کھول. جیسے میں نے منہ کھولا تو میرے منہ میں حضرت علی نے تھوک دیا اور جیسے حضرت علی کا تھوک میں لیلا اندر گیا میرا سینہ علم سے بھر گیا. میں بہت بڑا مولانا بن گیا کہ ہم جہاں تقریر سن لے جب جہاں مسئلہ پوچھ لے پہلے سمجھ لے مولانا اور ہمیں تھا تو شیوے کہاں تھے ہاں ہمارے لوگ زندگی گزر گئے علی کا ہاتھ علی نہیں آئے اور تو آگے گئے آج رات میں آئے گے تھوڑی محمد ہوتی تھی نہیں ہمارے نصیب سے. تو شیو نے کہا بھائی ہم آپ کا ہاتھ جوڑتے ہیں
جب زندگی گزر گئی علی کہتے کہتے علی نہیں آئے تو علی کا تھوک ہم لوگ کہاں پائیں گے؟ تو آپ کا ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ کے منہ میں علی کے تھوک آئے تو تم ہم لوگوں کی منہ میں تھوک دو، کم سے کم تمہارے وسیلے سے علی کا تھوک تو پا جائیں گے۔ مولوی کہا کہ ہاں اتنی محنت کے بعد ان کے تھوک پا گئے تو کیسے تھوکے گے؟ ایک سب مولوی کہا کہ ایک محمد تھوکا ہی 100 روپیہ لے گئے۔ شیو نے کہا کہ یار تم 100 کی بات کر تو علی کا تھوک ملے کہاں یار؟ تو ایک شیو آگے بڑا 100 کے نوٹ دی منہ کھولی کیونکہ محمد کی تھوک دی، اور دوسرا کا شیو بڑا بہت 100 روپیہ دی ہوتی محمد تھوک دی، بس شیو کی لہر لگ گئی 100 روپیہ ڈالے چلے جا مل کی تھوک کر چلے گئے، تھوک کر پورے بازار کے شیو کے محمد تھوک دی، اور جب ہم تھوڑا چلے گئے تو مہر ہوئے انہوں کی تو بہت شوق ہوتا ہے، وہ آ جائیں گے وہ آئے جائیں گے سو روپیہ پاؤ اللہ جانے کہ محمد دھوپ کہاں سے آتا 100 روپیہ بھی محمد تمہیں بات کریں گے افا دھوپ ایسے کرے تھوک کر پورے بازار کے سیاح کی عورتوں کی میں تھکا ہوا، اور جب سب تھکائے چلے گئے اور روپیہ کے 1.5 لاکھ کا ملکی کے کمرہ تب ملکی تنہائی میں تو سوچے لگے کیا ہم ان سے بتاوا کہ علی ہماری محمد تھوکی نے تو مرتے بڑے مولانا بن گئے، ابھی ہم سے سب تھکائے کے گئے ہیں جان پہنے لگے تو سویرے تو کوئی کھولیں گی، اور آتے میں ملکی روپیے گٹرا باندھے نہ بھاگے بھاگت گاؤں پہنچے، گھرے پہنچے دروازہ کھڑکھڑائے تو مولوی کہا تھا کو آئے رے مولوی ہوئی رے دروازہ کھول، جب مولوی دروازہ کھولی تو مولوی گٹرا پڑتے مولوی کہا کہ وہاں کہاں پر لائے گا کہاں ہے مولوی کہا کہ روپیہ ہوئے وہ کہا رہے کھول، جب مولوی کھولی تو روپیہ تو مولوی کے دماغ کام نہیں کرے گا کہاں چورا لائے رہے کتنے گھر سے اٹھائے لائے رہے 100 روپیہ رہے، مولوی کہا یہ دھوپ کے کمائی ہوئے رہے، مولوی کہا صحیح بتاؤ کہاں چورا لائے رہے، تو مولوی کہا کہ کمائی میرے دھوپ کے کمائی ہوئے رہے لچن کعبہ میں گھسے دے رہے قسم کھوا ہوا قسم کھا لے پھر دھوپ کے کمائی ہوئے رہے، جب ملکی کعبہ میں قسم کھائے تیار ملا تب ملکی مان وہی دن سے ملکی نس پہ دباوے ملکی کے ہمارے ملکیوں کے دھوپ میں جب اتنا اثر ہے کہ یہ پھول میں کتنا اثر ہے۔ مولانا عبد مصطفیٰ آدمی لکھتے ہیں کہ انسان جب بگڑتا ہے تو شیطان کا پاپ کر کے تیار ہے، تو یا علی کہنے والے بہت ہیں یا حسین کہنے والے بہت ہیں، لیکن حقیقت میں یا حسین یا علی کہنے کا حق وہی رکھتا ہے جس کی نمازیں نہ چلے، جس کے چہرے سے داڑھی نہ بنے۔ اے نوجوانوں اپنے چہروں پہ داڑھی رکھا لو، ذرا بمبئی کے میمن کے بچوں کو دیکھ لو، جانتے ہو گے آپ لوگ یہاں 10 بیگھہ زمین وقت میں بورا جاتے کہ ہم نے تو زمین 3 لاکھ 2 لاکھ کمانے کے وقت بورائی انگریزوں کا طور طریقہ، بمبئی چلے جاؤ وہاں میمنوں کو دیکھو، میمنوں سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں مسلمانوں، سید یا سید کے بعد میمن، اور میمن کے بچے اذان ہوگی کام اپنا کریں گے، کالج میں پڑھیں گے، اور جب اذان ہوگی تو الحمدللہ جوبہ پہن کے ٹوپی لگا کے مسجد میں آتے، داڑھی پہ کبھی کیسی نہیں لگاتے میمن کے بچے، دیکھو تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ کوئی کاروباری نہیں ہے، کسی مدرسے کے عالم ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے آئے، دولت بھی نہیں بنا، حسن بھی نہیں بنا، عمل بھی نہیں بنا۔ آج ہم اتنے ہمارے نوجوان بچے اتنا بگڑ گئے کہ داڑھی رکھانے میں شرماتے ہیں، لوگوں خدا جانے کس وقت موت آئے۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کی پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اب انگریز ہندو اور مسلمان سب کو ستاتے ہیں، تو ہندو مسلمان نے مل کر کے انگریزوں سے جہاد کیا، انگریزوں کو بھگوایا۔ اس جہاد میں سب سے زیادہ مولانا لوگ تھے، 16,000 عالم اس جنگ آزادی میں شہید ہوئے، 16,000 عالموں کو انگریزوں نے شہید کر دیا۔ اسی میں ایک مولانا تھے، مولانا کفایت اللہ مراد آباد کے رہنے والے مولانا کفایت اللہ،
انگریزوں نے شہید انہیں نہیں کیا، پھانسی کیا. جب پھانسی کے پھندے پہ لے کے گئے مولانا کفایت اللہ کو، تو انگریزوں نے پوچھا تھا کفایت اللہ آخری وقت ہے، کوئی خواہش ہے؟ تو مولانا کفایت اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں آخری وقت میری بیوی کو بلا دو، میرے بچوں کو بلا دو، میں دے دوں، یا مجھے پانی دے دو پی لوں، بلکہ آخری وقت حضرت مولانا کفایت اللہ مراد آبادی نے کہا تھا یہ انگریزوں آخری وقت ہے، مجھے 2 شعر کہنے کی اجازت دے دو، میں کچھ شعر کہنا چاہتا ہوں. تب مولانا کفایت اللہ نے کہا تھا یہ انگریزوں تم مجھے پھانسی دے رہے ہو اس لیے کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے. سن لو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ہم جا رہے ہیں کل تمہیں بھی جانا ہے، ادھر سمجھو کہ میں پھانسی دیں گے تم ہمیشہ ہمیں دنیا میں رہو. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کے چہ چہ، ہم سب مسافر ہیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آئے. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم پہ چہ چہ، پھول پھولیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. تم شاہی محل میں بیٹھ کر گدوں میں بیٹھ کے بڑھیا لباس پہن کر تم فخر کرو. اطلسو کا مقام کی پوشاک پہنا گانا ہو. آج ہم لوگ بھی تلاش کرتے ہیں بڑھیا بڑھیا کرتا پائجامہ پہن لیا گا تو چلا جاتا، نہیں دیکھا جاتا کیا جاتے گھر آ گیا پائجامہ. بہت سے لوگ بڑھیا بڑھیا پینٹ شرٹ پہن گئے تو وہی کچھ آتے ہیں. ہماری ماں بہنیں کو گرارا پائی گئی تو وہی پہن کے گئے کہاں چلو لاگت انسان نہ بولو آدھی طوفان ہوا ہوتا ہو رہا ہے. ناز کا لباس ہے. بہت سے تو اتنا کرو گرارا کری کرتے ہیں کہ کچھ نہیں پہن پاؤ تو 2-3 مہر ہوا یہاں سے پکڑ کے چلے مہر ہوا ہے وہی میرے کو پنجاب بس جائے گی تو رہے گی.